الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں بہنوں اور پیارے بچوں، یہ تو حال اور حالت رہی مشرکین مکہ کا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور یہ قوم آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں کمر بستہ ہے، اور ان کا فیصلہ ہے کہ ہر حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یہ نہیں مانیں گے. تو فرماتے ہیں کہ کیا عجب، یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو یہ سلوک کر رہے ہیں، ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ کذبت قبلہم قوم نوح وعاد وفرعون، کہ ان سے پہلے بڑی طاقتور قومیں رہا کرتی تھی روئے زمین پر، انہوں نے بھی یہی رستہ اپنایا. جب اللہ کے قاصد آئے، جب حضرات انبیاء علیہ السلام اللہ کی باتیں کہنے کے لیے ان کے خدمت میں بھیجے گئے، ان کے پاس بھیجے گئے، تو انہوں نے انبیاء علیہ السلام کی تکذیب کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اور آپ کی قوم سے پہلے جو اقوام گزری ہیں، قوم نوح علیہ السلام، سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم، اور قوم عاد و کیلوں کانٹوں والے فرعون، یہ قومیں گزری ہیں. ان کے علاوہ وہ سمود، قوم سمود بھی یہاں ہو کے گزری ہے، اس کی بھی آثار اور نشانیاں ہیں. قوم لوط بھی ہے، اصحاب الایکہ بھی ہیں. ان قوموں کی باتیں بھی ہیں، یادیں بھی ہیں، نشانیاں بھی ہیں. یہ قومیں گزری تھی ایسی کہ انبیاء علیہ السلام کے تشریف آوری کے بعد انہوں نے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ لڑائی، مخاصمت اور عداوت کا انتخاب کیا. ان کے بارے میں فرمائے ان کل الا کذب الرسل، ان قوموں میں سے ایک قوم بھی ایسی نہیں گزری کہ جو دیکھتے ہی نبی کی بات مان لیتے. ایسی نہیں، ہر قوم اس حالت میں آئی کہ کذب الرسل، ہر ایک قوم نے اپنے رسول کی مخالفت میں اور اس کی نعوذ باللہ تکذیب میں پہل کی، آگے بڑھے، ان کی باتیں نہیں مانی. لیکن کیا ہوا؟ فحق عقاب، نبی کی جھٹلانے پر ان پر اللہ کے عذاب کا فیصلہ ہو گیا، اور فیصلہ پر عمل درآمد بھی ہو گیا، عذاب ان پر ثابت ہو گیا. اور آپ کی قوم وما ينظر هؤلاء الا صيحة واحدة، یہ تو صرف ایک چیخ کے منتظر ہیں، ایک ایسی تباہی والی آواز کہ ما لها من فواق، جب آئے تو پر رجوع نہیں ہوگی، واپس نہیں ہوگی، کینسل نہیں ہوگی. وہ حکم جب آیا تو آ کر رہے گا، اور جو کچھ اس کو کرنا ہے کر کے رہے گا. اور آپ کی قوم نے یہ بھی کہا، اور لوگوں نے بھی یہی کہا، آپ کی قوم نے بھی یہی کہا عجل لنا قطنا قبل یوم الحساب،
عجل لنا قتنا قبل یوم الحساب، قیامت سے پہلے اللہ کی عذاب لاؤ، عذاب کا جو حصہ ہم پر آنے والی ہے اس کی دیر کیوں، آؤ اور لے آؤ اللہ کے عذاب اور تمام کرو ہمارا معاملہ۔ انہوں نے بھی یہی کہا اور ان پر عذاب آیا بھی اور وہ عذاب میں گرفتار ہوئے بھی۔ غزوہ بدر ان کے لیے کوئی عذاب سے کم موقع نہیں تھا، وہیں سے تو ان کے زوال اور ان کی طاقت کا پارا پارا ہونا شروع ہو گیا، پھر وہ کبھی نہیں سنبھلے، پھر ان کی نوبت یہاں تک آ گئی کہ ان کو مسلمان ہوتے ہی نجات مل گئی۔ اللہ کے عذاب اور غضب سے وہ اس وقت نکلنے میں کامیاب ہو گئے جب اللہ مہربان ہوئے اور ان کو اسلام کی سعادت نصیب ہوئی۔ اسلام کے بعد وہ تخریب کے بجائے تعمیر کی طرف چلے گئے۔ تو آپ کی قوم کو گزشتہ اقوام کی جو قصے اور کہانیاں، حتیٰ کہ پچھلی صورت میں بھی حضرات انبیاء علیہ السلام کی باتیں آئی تھی تفصیل کے ساتھ، یہاں تو ان کے اسماء گرامی اور ان کی قوم کا تذکرہ آ رہا ہے تاکہ پتہ چل جائے کہ اللہ کا یہ قانون قائم و دائم ہے، یہ ایک یاد دہانی ہے ان سرگزشتوں کا جو ان قوموں پر گزری ہیں۔ اللہ کی نافرمانی اور دشمنی اور اللہ کی عداوت میں آگے بڑھنے کا کوئی نیک انجام نہیں ہے، قوموں کو اس سے متعلق ہوشیار ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت کوتاہیوں سے درگزر فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔